یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ معراجیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزہ معراج پاک کو بڑی محبت سے اور بڑی کمال عقیدت سے پیش کیا ہے. حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کے تذکرے کیے جائیں. اور کس طرح تذکرے کیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ معبود ہے، وہ عبادت کرنے سے پاک ہے، وہ تو خود معبود ہے. نماز ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، اعمال ہمارے لیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرمائے ایک کام ہے جو تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں. وہ اپنی شان کے لائق اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اور ہم اپنی نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ان کی غلامی میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پچھلے جمعہ المبارک معراج شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی مختصر وقت میں. آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہی تو ہے، ورنہ کہاں میری اوقات اور کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر. اللہ اکبر. کسی نے بڑی محبت سے بات کی ہے نا کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. فرمایا میں 1000 بار لاکھوں مرتبہ بھی مشک و عنبر اور گلاب کے عرق سے اپنی زبان کو دھو کر چاہوں کہ رسول اللہ کا نام لے لوں. فرمایا پھر بھی یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، ان کا نام ہی اتنا عرفہ والا، اتنا پاکیزہ نام، اور ہو کیوں نہ ہو. فرمایا جو ان کا نام لے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب تک ان کا نام نہیں لے گا دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہوگا، داخل نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب علیہ السلام کے تذکروں میں سلامت رکھے، زندہ رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور یہی ذکر کرتے ہم قبر میں جائیں، اور یہی ذکر کرتے ہوئے قبر سے اٹھیں. اور معاشر میں پھر آج تو ہم بن دیکھے نبی پاک علیہ السلام کے تذکرے کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ الرحمن معاشر میں ہم دیکھ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کر کر کے حضوری کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں گے، اور آپ کی شانیں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو نبی پاک علیہ السلام ہم پہنچے تھے براق، کہ براق آیا، براق پیش ہوا، اور لانے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام، نوری مخلوق کے سردار. براق بھی نور کا، اور سواری اللہ اکبر، ایسی سواری کوئی نہیں کائنات میں. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ. اور سواری کی رفتار پچھلے جمعہ بیان ہو چکی، جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا. اس رفتار سے جا رہے ہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کی اتنی تیز رفتاری جو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضور کی سیر کا عالم ہے، اور سیر ایمرجنسی میں نہیں کی جاتی، سیر خرامہ خرامہ ٹہل ٹہل کر کی جاتی ہے. اگر حضور کا ٹہلنا اور سیر فرمانا یہ ہے تو حضور کی رفتار کا اندازہ کون کرے گا. اور یہ نہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جنت سے براق آیا تھا، بڑی شان والا، جنت سے، اس کی اتنی رفتار، اس پر بیٹھنا بڑی
عزت ہے. ارے نادان، یہ تو براق کی عزت ہے، بلکہ یہ براق کی معراج کے اسے رسول اللہ کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا. اور یہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کی بھی معراج کہ ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام کی سواری کی لگام کو تھاما، یہ جبرائیل علیہ السلام کی معراج ہے. اور جب نبی پاک علیہ السلام جس راستے سے تشریف لے گئے وہ اس راستے کی معراج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس زمین پر قدم رکھ دیں، جس دھرتی پر قدم فرما دیں، جو دھرتی نبی پاک علیہ السلام کے طلبوں کو چوم لے وہ اتنی معزز ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم ارشاد فرما دیتا ہے وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ بڑے بڑے سونے اور خوبصورت شہر دنیا میں بنائے اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن جس دھرتی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیے ہیں اس پر دھرتی جیسا شہر ہی کوئی نہیں ہے. تو جس راستے سے گزرے وہ راستے کی معراج ہوتی چلی گئی. بیت المقدس فلسطین، اس بیت المقدس میں نماز کا اہتمام تھا. اب یہاں بڑے خوبصورت نکات، یہاں اہل سنت و جماعت کے عقائد کے دلائل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ معراج میں عطا فرمائے ہیں. اکثر آپ سنتے رہتے علماء سے، آج پھر ہم وہ تذکرے کریں گے. یہ تذکرے قیامت تک ہوں گے، اور صبح قیامت تو پھر عجب رنگ ہوگا نا نبی پاک علیہ السلام کی شان کا. وہ تو الفاظ نہیں ہے میرے پاس. تو جو سفر ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ہوتا ہے، اس کا ایک روٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اسلام آباد جانا ہے تو اس طرف نارتھ کی طرف جائیں گے، یہ ساؤتھ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ملتان جانا ہے تو اس طرف جائیں گے. وہ ایک روٹ ڈیزائن ہوتا ہے نا، یہ ملتان کی طرف، یہ اسلام آباد کی طرف، یہ کسی اور شہر کی طرف. تو جو روٹ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لانے کے لیے وہ عزت والا، وہ معزز روٹ، وہ معزز سفر جو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک روٹ دیا کہ یہاں سے آپ نے تشریف لانا ہے. تو راستے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے روٹ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پاک میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. اچھا، وہاں سے پھر گزر گئے نبی پاک علیہ السلام، انہیں برکات عطا فرما کر. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جانا تو اللہ کے پاس تھا، جانا تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف تھا، یہ راستے میں مزار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آیا؟ عقل والوں کے لیے بڑے اس میں نکات ہوتے ہیں. ایمان کی نظر اور ایمان کی عقل ہونا تو بڑے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجاب کھل جاتے ہیں، بند کلیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، ان کے مزار پر جب میں گیا تو وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. پھر فرمایا ایک جگہ پر مجھے روکا گیا میری سواری کو، وہاں 2 نفل ادا کیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور اسے مدینہ پاک بنا دیں گے. پھر راستے میں سواری پھر چلی. سواری کی رفتار وہی ہے، جہاں نگاہ وہاں اس کا قدم. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے تحمل سے بڑی اپنی سیر وہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا ایک جگہ میری سواری کو پھر روکا گیا، پھر وہاں 2 نفل ادا کیے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یہ بیت الحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. اور یعنی اللہ کی ولیہ وہاں ہوئی، حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، اور ان کی ولادت ہوئی جو اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یعنی اللہ کی ولیہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مقدس برکات اس جگہ کو نصیب ہوئیں. تو جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جائے ولادت ہو، وہاں امام الانبیاء ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں پر نفل پڑھیں تو برکات نصیب ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکات لینے کے لیے نہیں بلکہ برکات عطا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے وہاں پر، اور ہماری تعلیم کے لیے. آج بعض لوگوں کو نادان نہیں سمجھ پاتے قرآن و حدیث کو، اس واقعہ معراج کو ہی سمجھ لیں تو ان کو ایک عقائد جو ہے نا صراط مستقیم پر آ جائیں کہ تم یہ ولیوں کی جگہ پر یہ مقدس مقامات سمجھ کر وہاں زیارت کے لیے کیوں جاتے ہو، وہاں نوافل کیوں ادا کرتے ہو.
تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہو تو وہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اس عظیم الشان رات میں کہ جو شان، جس شان رات کو نبی پاک علیہ السلام کو وہ شان عطا ہونی ہے جو کسی کو نہیں ملی، اس عظیم الشان رات میں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر رسول اللہ اگر 2 نفل ادا کریں اور ہمیں اس جگہ کی عظمت اور فضیلت پتہ چلے، تو جو جگہ جائے ولادت ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اس کی شان و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، اس کی برکات کا عالم کون سوچ سکتا ہے۔ تو وہاں پر کس طریقے سے جا کر بندے کو وہاں نوافل ادا کرنے چاہیے، وہاں کس طرح حاضری بادب طریقے سے دینی چاہیے۔ اللہ کرے ایسا موقع نصیب ہو جائے کہ وہاں پر اہل محبت ہوں، اور پھر وہ اہل محبت کے طریقوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں، جو قرآن پاک کے آیات مبارکہ سے ثابت ہیں، ہم ان پر پھر آزادی کے ساتھ وہاں پر وہ عمل کرنے کی ہمیں بھی وہ سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے وہاں اہل محبت آ جائیں۔ پھر وہاں سے چلے تو مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام۔ اب مسجد اقصیٰ میں جب تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ بھری پڑی، نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، سارے نمازی پہلے پہنچے ہوئے وہاں پر، اور امام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امام صاحب تشریف لائیں اور پھر نماز ادا ہو۔ حضور علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے، آپ کی سواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو باہر باندھا گیا، اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام اندر گئے، رسول پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، تو اندر جتنے بھی نمازی تھے وہ فلسطین کے محلوں کے ارد گرد کے علاقوں کا ایک بھی نمازی نہیں تھا۔ وہ نمازی کون تھے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 کم و بیش جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام وہاں حاضر خدمت تھے، حاضر تھے، منتظر تھے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، یہاں پر ہم نے ان کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ ہم نے کوئی جلسہ کرنا ہو تو اشتہار چھپتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کیا جاتا ہے، فلاں طریق کو مینار پاک کے سامنے اتنے بجے عشاء کے بعد محفل شروع ہو جائے گی، یا فلانی کانفرنس ہے، یہ اجتماع ہے، وہاں پر اشتہارات مہینہ پہلے، اس کی پبلسٹی مہینہ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر رسول پاک علیہ السلام کا سفر معراج جب شروع ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی قبور، انبیاء علیہ السلام کے مزارات کو ملک شام میں ہیں، کو ملک عراق میں ہیں، کوئی حرم شریف ہے حرم مکہ کے اندر ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کے مزارات ہیں، عراق میں، شام میں، مصر میں، جہاں جہاں بھی، وہاں ہر کسی نبی علیہ السلام کو خبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے پہلے وہاں موجود ہونا ہے، وہاں حاضر ہونا ہے، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اور مجھے یہاں ایک آسان سا سوال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب بندہ فوت ہو جائے اس پر نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ اذان کا ٹائم آ گیا ہے، اب مسجد میں انتظار کریں لوگ، جی وہ نہیں آیا جو فوت ہو گیا، اس پر نماز ہوتی ہے؟ جو بندہ فوت ہو گیا، دوبارہ سوچ کے مجھے بتا دیں، جو بندہ فوت ہو گیا اس پر نماز ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے آ کے مسجد میں؟ اس پر نماز ہے ہی نہیں، اب وہ عالم برزخ میں جا چکا۔ اب یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، معاذ اللہ بڑی بڑی دور تک بات کہہ دیتے ہیں، مر کے مٹی ہو گیا، اور یہ بات ایک عام بندے سے لے کر جب ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں تو گنبد خضرا کے مکین تک جا پہنچتی ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، کہ مر کے مٹی ہو گئے سارے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، تم کیا لینے جاتے ہو وہاں پر، وہاں جانا، قبروں پر جانا شرک ہے۔ ارے نادانو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب گزرے نبی پاک علیہ السلام، اور سواری براق ہے، اور ایک قدم میں وہاں پہنچی جب بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پہلی صف میں وہاں بھی موجود ہیں۔ تو جب جو فوت ہو جائے وہ اگر مر کے ختم ہو جاتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے معاذ اللہ، ان کے بقول
تو پھر مجھے یہ بتائیے مسجد اقصیٰ میں نماز اور جماعت کن کی ہوئی تھی وہاں پر؟ امامت تو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بتائیں کون ہیں؟ صرف ہر کوئی کہے گا انبیاء علیہ السلام، تو پھر تجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے یہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اور صرف مزاروں میں زندہ نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی یہ مسجد اقصیٰ میں ہیں، وہاں جلسہ ہوا، انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کی باتیں کی، نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کی، سب نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، امامت ہوئی، وہاں پر نماز ہوئی۔ اور ایک اور عجیب بات یہاں پر ہے، نماز تو بھی فرض نہیں ہوئی، نماز تو لینے جا رہے ہیں، نماز تو بھی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، نماز تو ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر یہ عظیم و شان تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، تو یہاں کون سی نماز ہو رہی ہے؟ تو نمازی کون تھے پیچھے سارے؟ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی امامت میں، ان کی امامت کی نبی پاک علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے، انبیاء علیہ السلام۔ تو جب قبر میں کوئی نہیں ہے، مر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے تشریف لے آئے؟ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور مبارک سے، مزارات سے نکل کر یہاں بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آئے، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بارے میں کہتے ہو، یہاں کیا لینے جاتے ہو، یہاں کیا رکھا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو ابو جہل بھی مان جائے گا، پھر تیرا ماننا اور ابو جہل کا ماننا کیا فائدہ دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس امتی کی شان بیان فرما دے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں اپنا تن من دھن لٹا دے، فرمایا اسے مردہ نہ کہو۔ تو جو یہ امتی کی شان ہے، مولا پھر مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وہ زندہ کہو، جو زندہ ہے اسے زندہ نہیں کہا جائے گا تو پھر اور کیا کہا جائے گا؟ ایک امتی کی یہ شان ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درجات، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ واقعہ معراج، پھر وہاں پر جب نبی پاک علیہ السلام، اچھا یہاں سے اپنی اپنی مزارات سے انبیاء علیہ السلام پہنچے مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد اقصیٰ سے پھر پہنچے جب نبی پاک علیہ السلام کی سواری چلی نا، پہلے آسمان کی طرف، پھر دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام اگر قبر انور میں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ وہاں نماز ادا فرما رہے ہیں، پھر وہاں جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو پہلی صف میں موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہیں، اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ملاقات کے لیے حاضر ہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، اس طرح انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ برادران اسلام، یہ شب معراج، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اس میں کائنات کی جتنی بھی عظیم الشان ہستیاں تھیں ان سب کو بھی اللہ نے معراج عطا فرما دی۔ وہ کس طرح سے؟ رسول اللہ کی معراج تو اس کا کر رہے ہیں، وہ بعد میں آئے گا کہ رسول اللہ کی معراج کیا ہے۔ یہ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، انبیاء علیہ السلام نے پیچھے نماز ادا کی، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی معراج ہو گئی کہ انہیں وہ سعادت نصیب ہو گئی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ میرا وہ رسول آئے گا، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، میرا جب وہ رسول آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا ضرور بھی ضرور، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور فرمایا کیا اقرار کرتے ہو؟ پہلے اقرار کروایا، اس کے بعد پھر کتاب بھی ملی، حکمت بھی ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو ملا صدقہ مصطفیٰ ملا۔ سارے انبیاء علیہ السلام وہاں جلوہ گر تھے، حاضر تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب وہاں پر جو وہی ان لوگوں کی، وہ جو بند گلی میں لوگ رہتے ہیں، بند گلی والے لوگ،
وہ کہتے نہیں بس وہ ختم ہو گئے معاذ اللہ مر کے ختم. تو پھر مسجد اقصیٰ میں نمازی کون تھے؟ پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر، تیسرے، ساتویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. یہ کون کہاں سے؟ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. یہ ساری غیب کی خبریں ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. تو اپنے عقائد کو واقعہ معراج سے درست کرنے میں بڑی مدد ملے گی اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اچھے طریقے سے پڑھ لیں، علماء حقہ سے اگر اس کو سیکھ لیں. تو محبوب علیہ السلام کی یہ سیر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب نے تو کہا ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، بلکہ میں فرما رہا ہوں جو خالق کائنات ہے، سبحان الذی اسرا، کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، میں اپنے محبوب کو لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات کے قلیل ترین حصے میں. برادران اسلام، آج کا جو ہم نے جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات النبی، حیات الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا. اگر مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا تو صرف مٹی ایک ڈھیری ہوتی. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اس کا بھی مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ان کی بات مانی جائے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مر کے ختم، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. مطلب یہ ہے کہ جو قبر والا ہے اگر بندہ مومن ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یا پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت کے مطابق وہ رہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا. اور اب نبی پاک علیہ السلام کا جو امتی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ رہا اور صحیح عقیدے پر اس کے خاتمہ ہوا، فرمایا اس کی قبر جو ہے پھر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. اور جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں نقص بیان کرے، حضور علیہ السلام کی تنقیص بیان کرے، نبی پاک علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے کہ حضور علیہ السلام کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے یا گستاخ ہے، پھر اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے وہ گڑھا بن جائے گی. کیوں بن جائے گی؟ پھر اسے جو محشر میں جنتیوں کو جنتی نعمتیں اور جہنمیوں کو جہنم کا عذاب ملنا ہے، وہ اس کی قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. وقت ہوتا تو میں بخاری شریف کے حدیث پاکہ کا تذکرہ ضرور کرتا، لیکن ہمارا چونکہ وقت مکمل ہو چکا، حوالہ صرف دے رہا ہوں، وقت ملا انشاءاللہ الرحمن تو اگلے جمعہ مبارک یہیں سے بات شروع کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا قصیدہ معراجیہ، اسی میں فرمایا تھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو. فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ ایام مانی اول و آخر، کہ حضور علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں لیکن صرف آج یہ نقطہ سن لیں. فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایام مانی اول و آخر، کہ ہیں دست بستہ سب پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی جو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے آج وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز کہہ کے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے وہ سارے دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ نماز اقصیٰ جو ہوئی، انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی مقتدی تھے سارے انبیاء علیہ السلام تھے. یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں کبھی انبیاء علیہ السلام کو اور اللہ والوں کو کبھی مردہ تصور نہ کرنا، بلکہ اللہ کے ہی بندے زندہ ہیں مزاروں میں. اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ اور اس پر سلامتی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.